6 نکات اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو ان پہلی 3 وحیوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پہلا نقطہ نوٹ کیجئے، جو پہلی وحی ہے سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں، اس میں ایک ہی بات کا درس ہے بس، کیونکہ پہلی وحی تھی، سٹارٹنگ ہو رہی تھی، تو لمبے چوڑے سبق نہیں دیے گئے، بس ایک سبق پڑھایا، وہ کیا؟ اقرا، پڑھو، بس تمہارا کام پڑھنا ہے۔ اب سے آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، کہا کہ اب آپ کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اقرا، پڑھو۔ اور پھر اقرا کا لفظ 2 بار بولا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بار بار پڑھو، فار لائف پڑھو، مرنے تک پڑھو، جتنا علم حاصل کر سکتے ہو کرو۔ اور اگلی بات سن کے تو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہا اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو اور تمہارا رب بڑی عزتوں والا ہے، الاکرم، بڑی عزتوں کا مالک ہے، بڑے شرف کا مالک، بڑے جاہ و جلال کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اقرا وربک الاکرم، تم پڑھتے جاؤ گے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارا جو عزت والا رب ہے تمہیں اور عزتیں دیتا جائے گا، تمہاری اور ویلیو بناتا جائے گا، اپنی نگاہوں میں، اللہ کی نظروں میں تمہاری عزت بنتی جائے گی، تم ویلیویبل ہوتے جاؤ گے جتنا پڑھو گے۔ اور پھر یہاں دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے کہا کہ پڑھو، اس پڑھنے سے مراد کون سا علم ہے؟ اس علم سے مراد یا اس پڑھنے سے مراد وہ علم نہیں کہ انگلش لٹریچر میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے لیکن سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، یہ علم ہے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اور دنیا جہان کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اکٹھا کر چکا ہے، متعدد ڈگریاں اس کے پاس ہیں، ڈگریوں کے انبار ہیں، شیلڈز کے اور جناب سندوں کے بھرمار ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ وضو اور غسل کے جو بنیادی احکام و مسائل ہیں ان کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم نہیں، علم سے مراد یہاں پہ قرآن و حدیث کا علم، کہ اپنے رب کی کلام کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، والناس کی سین تک ایک ایک آیت کا مفہوم اپنے سینے میں اتارتے جاؤ اور سبق سیکھتے جاؤ۔ قرآن کا علم، نبی اسلام کی احادیث کا علم، صحابہ کی سیرت کے مطالعے، اقرا، پڑھو، یہ پہلی نصیحت ہے کریکٹر بلڈنگ کی۔ اگر تم نے دنیا میں ایک اچھا انسان بننا ہے، اگر تم نے دنیا میں ایک آئیڈیل انسان بننا ہے تو اس کے لیے پہلا لازمی اصول یہ ہے پڑھنا، بغیر پڑھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو انسان جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا، سٹڈی کرے گا، وقت ظاہر ہے کہ کچھ اس کے اندر خامیاں ہوں گی، لیکن وقت کے اعتبار سے، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے اندر اچھائی پیدا کر دیتا ہے، وقت کے حساب سے اس کی جو ہے وہ خامیاں جو ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کے مطالعے، اور کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے، ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب اب ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ باہر بھی نکلا کرے، بور نہیں ہوتے گھر بیٹھ کے؟ آپ کو کوئی خوف نہیں آتا، تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب ٹی وی نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا۔ آج کل تو اتنے گیجٹ ہیں کہ گھر میں پڑا ہی رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کو۔ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ جناب آپ باہر بھی نکلا کریں، گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیے گا، میرے خیال میں یہی پہ بات ختم ہو جاتی ہے، اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، کیف استوحش وانا مع النبی واصحابی، مجھے گھر میں بیٹھ کے کیسے تنہائی محسوس ہوگی، کیسے میں بور ہوں گا، میں تو ہر وقت نبی علیہ السلام اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا مطلب؟ کتابوں میں نبی اسلام کی حدیثیں پڑھتا ہوں اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطالعے کرتا ہوں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، ان کی باتیں کر رہا ہوں، ہر وقت ان کی باتیں سیکھ رہا ہوں، ان کی باتیں سمجھ رہا ہوں۔ اور علم کا شوق جو ہے جس کو پڑ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہستی کتنی مبارک ہستی ہے، اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبروں میں نام لکھا ہے، بہت علم ہے، لیکن جب ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملا، سورہ کہف کی وہ لائن آج آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، حضرت خضر علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر گزار سکتا ہوں کہ جو آپ کے پاس علم و حکمت ہے مجھے بھی سکھا دیں؟ علم کی طرف تو کریکٹر بلڈنگ کی یہ پہلی خصوصیت یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا تربیتی پہلو یہ ہے، اقرا۔ پہلی وحی میں بات یہ کی گئی کہ آغاز دین ہو رہا ہے، آغاز شریعت ہو رہا ہے، دین کا، قرآن کا، وحی کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے، دین آتا ہی پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے ہے۔ جس شخص کا نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق، نہ حدیث کے ساتھ کوئی تعلق، 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ رب کی کلام کو کھول کے مفہوم کے ساتھ پڑھ سکے، نبی اسلام کی حدیث کو پڑھ سکے، تو اس کو کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے اس کو علم آئے گا؟ کہاں سے اس کو پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہاں سے اس کو پتہ چلے گا کہ رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ کہاں سے اس کو پتہ چلے گا کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے؟
جب ہم نے مطالعہ ہی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب پہلی وحی شروع کی گئی تھی اس میں لفظ یہ تھا اقرا، پڑھو. یہ پہلی نصیحت ہے.